چاہنے والے ہیں ہم کیسے قابل ہو سکتے ہیں؟ وہ دوست 18 سال تک علم حاصل کرتا رہا. میرے دوست فرماتے ہیں کہ 18 سال تک علم حاصل کرتا رہا. 18 سال تک جنگلوں میں جا کر میرے درختوں کے پتے کھائے تھے. 18 سال تک درختوں کی چھال کھائی ہے. آج بتاؤ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کتنی دوسرے اعظم کی سیرت کو اپنایا ہے؟ 18 سال تک جب آپ نے علم حاصل کیا ہے، 18 سال پڑھنے کے بعد دریا کشرا کے کنارے سال بیٹھ کر اپنے مرشد کا انتظار کرتے رہے. کتنی سال؟ 7 سال تک اپنے مرشد کا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے. میرے مرشد آ جائے، حیث مل جائے، مرشد آ جائے کچھ عطا کرنے. وہ لوگوں جانتے ہو جب سرکار غوث اعظم نے 18 سال علم حاصل کیا ہے، 7 سال تک آپ اپنے شیخ کا انتظار کرتے رہے. شیخ کا فیضان ملنے کے بعد جب آپ مدرسہ نظامیہ میں پڑھانے کی حیثیت سے بیٹھے تھے، پڑھانے کے لیے بیٹھے تھے، تو ایسے ہی پڑھاتے تھے. سرکار غوث اعظم جب پڑھایا کرتے تھے تو بغداد کے لوگ بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، مصر کے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، دیگر جو ہے شہروں کے لوگ اور دیگر علاقوں کے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے غریب بنا کر چھوڑا ہے. اور ایسا نہیں ہے جب سرکار غوث اعظم آپ کو آج کیا کرتے تھے، وہ لوگوں 70,000 کی محفل میں میرا دوست عیدیہ ملتا تھا. 70,000 کا مجمع بتاؤ کتنا ہوگا؟ آگے بیٹھنے والا کہتا ہے اتنی مجھے آواز آتی تھی، سب سے پیچھے والا کہتا تھا مجھے بھی اتنی آواز آتی تھی. سبحان اللہ. مدرسے میں پڑھاتے تھے، دوسرے شہروں کے لوگ آتے تھے، سب سے آگے بیٹھنے والا کہتا تھا میرے پاس بھی اتنی تیز آواز آتی تھی. جو 70,000 میں سب سے پیچھے ہوتا تھا وہ بھی کہتا میرے پاس اتنی آتی تھی. مائک نہیں تھا. کیا تھا؟ مائک نہیں تھا. میرے غوث کی طاقت تھی. جانتی ہے طاقت کہاں سے ملی؟ سننا چاہتے ہو پیچھے والوں؟ یہ طاقت کہاں سے ملی؟ نہیں وہ میرا نہیں سننا چاہتے تو تمہارا کام بھی کہاں ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہو؟ ہاں میری آنکھیں آپ کیا نہیں دیکھ رہی تھی؟ ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. چہرہ نہیں تو ہم تو دیکھ رہی ہے. ہم بورا ہو رہی ہے 8 سال سے کریانی منظر آ کر جو پورے علاقے میں تقریر کر رہے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولانا اس کو تقریر کرنا نہیں آتی. ہم تو سب پریشان ہو یہ تو خود خالی تیوہار کے موقع پر دیکھ رہے تھے. تو جانتے ہو یہ پاور ملا تھا اس کو کہاں سے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بغداد کے اندر جیلان کے اندر پیدا ہوئے اجمی تھے، تو تقریر کرنا بڑا مشکل تھا، یہ بات بولنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ ہنسی و بلی بولتے تھے. اور ایک دن میرے نبی سرکار غوث اعظم ایک ہفتے تشریف لائے، ارشاد فرمایا میرے نام عبد القادر وہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا میرے نانا میرے آقا میں تقریر کیسے نہیں ہے، ان لوگوں سامنے میں اتنا اچھا بیان نہیں کر سکتا. تو میرے نبی نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. کیا کھولو؟ منہ کھولو. میرے نبی نے اپنا لعاب ذہن نکالا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. اس کے بعد سرکار غوث اعظم کی خواب میں حضرت علی تشریف لائے. ارشاد فرمایا عبد القادر یا تقریر کیوں نہیں کرتا میرے نام؟ کیا تقریر کیسے کروں؟ میری زبان اتنی پھنسی نہیں ہے نا، اس لیے نہیں کرتا ہوں. تو کہا کہ منہ کھول. منہ کھولا، لعاب ذہن ڈالا 7 مرتبہ سرکار نے بھی ڈالا تھا. کہا کہ اب تقریر کر. جب تقریر کرنے بیٹھتے تھے نا تو لوگوں ایک مجمع میں کئی ہزار لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. اور ایسا نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا، یہی بتا دیا ہے لوگوں یہ کون سی محفل ہے